اوروں نے کچھ دیا، سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا در ہے جو دیا تو بہت کچھ لیکن تانا کبھی بھی نہیں دیا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی بھی مت بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 طریقے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنے سے پریشانی خوشی کے اندر بدل جاتی ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں ہر کوئی پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات مت بھولیں کہ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہوں کے بعد سچی توبہ کر لی۔ حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا کے ہمارا رب ہمارے اعمال سے ناراض ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دیا کرو اور مطمئن ہو جاؤ، رب سے کہہ کر مطمئن ہو جایا کرو۔ دل صاف کرو سب بوجھ کو اتار لو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ بہت قریب سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے اس کی؟ چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھو، امید نہ رکھو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ محبت کے بدلے نفرت دیتے ہیں لوگ۔ چل اپنے در پر چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود رب ملتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا، ان چیزوں کو ہونے کا جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ موت کو نہ کوئی قریب کر سکتا ہے اور نہ رزق کو کوئی دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو جلال بھی، تو جمال بھی ہے، تو ہی حال بھی ہے، تو ہی قال بھی ہے۔ تیری شان کیا بیان کروں؟ تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی کمال بھی ہے۔ میرے بے بسی کا عالم تیرے ارادے کا منتظر ہے۔ میرے مہربان رب دکھا دے مقبولیت کا نظارہ۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یقین ہے۔
نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بلند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ ہی پھیلا دو، وہ تمہارے بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں ہے یارو، مگر یہ کاٹنے والے، یہ بانٹنے والے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ کے لیے رات تک بیٹھا رہا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مقام شکر ہے صوفی خدا کے ہاتھ سے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس اس پر بھروسہ رکھ لے کہ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوگی وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا کہ میرا رب تو بہت عظیم ہے۔ معجزہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام تو بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھلائی کا ذکر الہی سے کر کے خود کو غافل، یہ لوگ کیسے ہیں؟ بھلائی کا ذکر کر کے الہی سے کر کے خود کو غافل، یہ لوگ کیسے ہیں؟ کل پرسکون میسر کیوں نہیں ہیں؟ مشکلات سے پریشان نہ ہو، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت آب حیات ہے۔ ہر ایک ایسا امر ہے، یہ ایک ایسا امر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ محبوب بننا ہے تو ہر کسی کے بس میں نہیں، محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اس کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھایا کرو۔ تہلکہ ڈال دیتی ہے عرش آسمانی پر محبت جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہی تو میرے رب کا کمال ہے۔ جب وہ کسی کام میں بندے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ رو کر مانگ لیا کرو، رو کر مانگ لیا کرو رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی ہے۔ دوستو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرو، کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی ہے، لوگ تو ہنسیں گے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا
کرے۔ میں دکھاوا کروں کس کے لیے، کس کے آگے؟ یہاں روز محشر خدا کے سامنے ہوں گا، کسی انسان کے سامنے نہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا اچھا ہی ملے گا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بدرجہ بہت بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ پوچھا اے میرے رب پروردگار میں تجھے کس طرح حاصل کروں؟ ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اچھے دن تمہارے بس نہیں آئیں گے بلکہ خود تمہیں اس کے پاس جانی چاہیے۔ حق تنقید ہے تمہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ ٹھکرا دو اگر کوئی اگر کوئی ذلت سے سمندر دے، عزت سے جو ملے وہ فطرہ بھی بہت ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جھانک کر اپنے اندر شاید دیکھا تھا۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ کہنے لگے ہم کو تباہی کا غم نہیں۔ میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی ہے، تمہارا کام محبتوں کو تلاش کرنا نہیں بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا میرے دوست۔ تکلیف میں سجدہ اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا کام ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کرو۔ اپنا غم ہر کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ مرہم گھر میں ہو یا نہ ہو نمک ضرور ہوتا ہے۔ محبت کا سبب بارشوں سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ یہ کافی نہیں فقط کہ صفائی جبین دے، یہ کافی نہیں فقط کہ صفائی جبین دے، سجدہ ایسا کرو کہ گواہی زمین دے۔ اپنی بینائی کا سارا قصور، ورنہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستہ ہے جدا جدا، یہ تو معاملہ ہی لگتا ہے کوئی اور ہے۔ عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ ہر دن میرے رب کی محبت ایک الگ صورت میں میرے سامنے آتی ہے، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پہ حکمرانی کی۔ جب گناہوں کے باوجود تمہیں خدا کی نعمتیں مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا میرے دوست کہ تمہارا حساب سخت ترین اور جلد ترین ہوگا۔